کسی بھی ملک کا نظام تعلیم اس کی قومی ضروریات کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ اس ملک کی ترقی کے لیے ہنرمند اور باشعور افراد تیار کیے جا سکیں اور وہ افراد قومی اور انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں، کیونکہ زندگی میں کسی بھی قسم کے شعبہ جات میں کام کرنے والے افراد اگر اپنے اس شعبے میں اعلیٰ مہارت رکھتے ہوں گے اور اس سے وہ قومی و ملکی ترقی میں کام کریں گے تو وہ معاشرے دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ اور ہمارے سامنے ایسے ہی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں ترقی کا سفر بڑی تیزی سے عبور کیا گیا۔ اور اگر پاکستان کی بات کریں تو اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ انگریز کے دور کا نظام تعلیم کو اب تک پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے جو مقدار اور معیار دونوں حوالوں سے معذور ہے۔ اب تک شرح خواندگی کی مقدار 50 سے 60% تک بتائی جاتی ہے، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنا نام لکھ یا پڑھ سکتے ہیں۔ اور معیار کا یہ حال ہے کہ یا ایم فل کے اسکالر کو یہ پتہ بھی نہیں کہ تحقیقی مقالہ جات کے کتنے ابواب ہوتے ہیں۔ یہ رپورٹ پچھلے سال پنجاب پبلک سروس کمیشن نے شائع کی تھی۔ اسی طرح کا ایک قومی تبصرہ مقابلے کے امتحان CSS کے نتائج کے وقت بھی ہوا تھا، جس میں پورے نظام تعلیم کے معیار پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ اس نظام نے طلبہ کے سوچ و بچار کی حص کو کچل کر رکھ دیا۔ پاکستان میں موجودہ نظام یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام کا المیہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ بغیر سرمایہ کے تعلیمی اداروں کا رخ بھی نہیں کر سکتے، اور یہاں بھی طبقاتی تقسیم اس بنا پر کی گئی ہے کہ اعلیٰ اشرفیہ کے لوگ اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کریں گے اور غریب لوگوں کے بچے یا تو تعلیم ہی حاصل نہیں کر سکیں گے یا تو ایسے اداروں میں تعلیم حاصل کریں گے جہاں تعلیمی معیار ہی زیرو ہو۔ اسی بنا پر یہ سرمایہ داری نظام کا تعلیم کے نام پر یہ بھیانک کھیل نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ وجہ ہے جس کی بدولت ملکی ترقی کی رفتار ریورس گیئر میں ہے اور آگے پیچھے کا پتہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ ملک چل رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو وہ تعلیم تیسری دنیا یا ترقی پذیر ملکوں کو اس حساب سے دی جاتی ہے تاکہ وہ اس ٹیکنالوجی سے صدیوں کے فاصلے پر رہیں جو ترقی یافتہ ملک خود استعمال کرتے ہیں۔ اور رہی بات ان سماجی علوم کی جن کی بدولت معاشروں میں سیاسی، سماجی اور اقتصادی شعور پیدا ہوتا ہے، وہ سرے سے ہی پڑھائے نہیں جاتے۔ اگر پڑھائے جائیں تو ان کا تعلق اس ملک اور قوم کی تاریخ اور جغرافیے سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ایسی سیاسیات اور تاریخ پڑھائی جاتی ہے جس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں کا ذہنی توازن ٹھیک ہی نہیں رہتا۔ وہ زندگی بھر ذہنی الجھاؤ اور سماجی کھچاؤ کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی تعلیم ہوتی ہے جو قوم کو اس کی تاریخ اور اس کے سماج اور مذہب سے بیزار کرتی ہے اور اس معاشرے میں موجود مشکلات کو حل کرنے کے بجائے ایک اور مسئلے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی تعلیم ہوتی ہے جو کہ معاشرے پر ایک بوجھ ہوتی ہے جو صرف مایوسی اور خوف پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ جو تعلیم معاشرے کے ایک فرد میں امید، ہمت و حوصلہ، اجتماعی شعور اور احساس ذمہ داری جیسے اوصاف پیدا کرنے سے قاصر ہو، اس نظام تعلیم کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسے ماحول میں جرت و ہمت رکھنے والے باشعور لوگوں کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ اٹھیں اور اپنے معاشرے کو اس ظلم کے نظام سے نجات دلائیں اور ایسا انسان دوست ماحول پیدا کریں جو بلا کسی تفریق کے ہر انسان کو ترقی کے مواقع فراہم کرے۔ اور معاشرے میں ایسے افراد پیدا کرنے کے لیے کسی اعلیٰ شعوری تعلیم کی ہی ضرورت ہے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔